اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، عوام جتنے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، تو اس صورتحال سے عوام اور ملک کو نکالنے کے لیے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ وہ لیڈرشپ جو ہمارے مسیحا ہیں، جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، وہ اس وقت کیا کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ میں کسی ایک پارٹی کے سربراہ کی بات نہیں کروں گا، میں تمام پارٹی سربراہان کی بات کروں گا۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں محترم جناب آصف علی زرداری صاحب سے۔ آصف علی زرداری صاحب عوام کے دکھ در، مہنگائی میں پسنے کو، سیلاب کی تباہ کاریوں کا نشانہ بننے کو، اور پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں ان سب کو پس پردہ ڈال کے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ نہ صرف کہ وہ صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جائیں، بلکہ وہ اس وقت اتنا جوڑ توڑ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے فرزند چشم و چراغ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کسی طرح وزارت عظمیٰ کا منصب تھام لیں۔ نہ صرف وہ یہاں تک بھی اکتفا نہیں کر رہے، اگلی ان کی کوشش کیا ہے؟ ایک جان ہے اور مصیبتیں کتنی ہیں دیکھیں۔ اگلی ان کی کوشش ہے جس پہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں کہ محترمہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ کسی طرح اگلے انتخابات میں وزارت اعلیٰ سندھ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس طرح ان کا خاندان باچاہت کے طریقے سے ایک باپ صدر ہوگا، بیٹا وزیر اعظم ہوگا، اس کی ایک بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی، تو ہو سکتا ہے ویس ٹپی جو آصف علی زرداری کے ستیلے بھائی ہیں وہ اس وقت دبئی ہیں، پاکستان سے فرار ہو کے جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے پھر انہیں بھی بلا لیں، انہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے منصب کے لیے بھی وہ کوشش شروع کر دیں۔ فی الحال تو وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں، 3 عہدوں کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 3 عہدے ان کا ہی رائٹ ہے اور ان کو ہی ملنے چاہیے، وہ آلریڈی بہت لیٹ ہیں۔ دیکھیں، ایک بوڑھی جان ہے، کتنے دکھ ہیں ان کو۔ اب آ جاتے ہیں جو عضلی بیمار ہیں اور ادھر سے علاج کے غرض سے گئے ہیں، وہ ہیں محترم میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب دبئی میں بیٹھ کے، لندن سے دبئی آ گئے ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے، ان کی مجبوری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ دبئی میں بیٹھ کے وہ جوڑ توڑ کی انتہا کر دی انہوں نے کہ وزارت عظمیٰ تو چلو میری ہے، میں ہی سنبھال لوں گا، اور یہی کمپین لانچ کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف۔ یہ بھی ایڈوانس میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اچھا، اب ان کی اگلی کوشش یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ تو میں نے حاصل کر لی ہے، چھوڑیں اس بات کو۔ اگلی وہ جو محنت کر رہے ہیں وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی صاحبزادی جو ہیں، وہ کسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے میں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور میری بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی، 75% پاکستان کے حامی حکمران ہوں گے، ان کا یہ خیال ہے۔ وہ اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ جب یہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں تو ان کو نہیں شامل کرتے، حالانکہ بیچارے وہ بھی تو سیاستدان ہیں، وہ بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان کی بھی تو کچھ ننی منی سی خواہشات ہیں، ان کے بھی تو کوئی دل کرتا ہے نا کوئی عہدہ لینے کو۔ تو وہ کیا کوشش کر رہے ہیں، وہ کیوں ناراض ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا ڈیمانڈز رکھی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آگے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وزارت جو صدر مملکت ہے وہ عہدہ مجھے دے دیں، میں زیادہ بحث نہیں کرتا، میں وزارت عظمیٰ پہ بحث نہیں کرتا، میں اس پہ نہیں لڑتا، وزارت صدر مملکت کا عہدہ مجھے دے دیں، میرے بیٹے کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ یعنی کہ ان کے بیٹے جو اس وقت اس کے مواصلات کے وفاقی وزیر ہیں، اور مواصلات کے وفاقی وزیر کے اور مواصلات کے حالات یہ ہیں کہ پہلے اس میں
7.5% چلتا تھا ٹیکوں میں، اب اس کا 20% چلتا ہے. یعنی کہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، الزام تراشی نہیں کر رہا، چھوڑے خیر یہ تو کرپشن کی عام باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. یہ کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹ آئے ہیں، اس میں سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ فضول باتیں، یہ پاکستان کے مقدر ہے، اس کو چھوڑیں آپ، یہ نہیں ختم ہونا، یہ چلتے رہنا ہے، انہوں نے پاکستان کو کھاتے رہنا ہے. تو اگلی میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں اب پیچھے بچے ایک ہی معصوم شریف وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب. اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سب کو لڑتے گھلتے ٹکراتے دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ان سب کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی، ان کے عوام کے حقوق ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے، ان کے ان کی ذاتی خواہشاتی ملک اور عوام سے زیادہ بالا تر ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی لڑائی کے درمیان میں وزیر اعظم بن جاؤں دوبارہ اور میرے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں. اچھا اب ان کی بھی خواہش ہے. اب عرض یہ ہے کہ یہ ٹاپ پولیٹیشین لیڈرشپ وہ ہے جس نے اس ملک اور عوام کو اس برے وقت سے، اس بھور سے نکالنا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت جب ہماری معیشت تباہ و برباد ہے، جب ہم آنے کے ایک ایک بال ہمارا مقروض ہے، نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جو ابھی پیدا ہوگا، ابھی جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے، جو ابھی پیدا ہوگا وہ ابھی لاکھوں روپے کا مقروض ہوگا، اس کا بال مقروض ہوگا. پہلے اندازہ لگا لیں. تو اس وقت میں مہنگائی جو ہے اس کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. 15,000 روپے قرضہ لیا ہے پنڈی میں کسی نے ایپ سے، یہ موبائل ایپ سے، تو اس نے خودکشی کر لی ہے. 3 بچوں کا باپ ہے، وہ اس کا وہ اللہ کے حضور جا کے بتائے گا کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس وقت یہ پلاننگ کر رہے ہیں جس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں ایک ہی بات تو ویسے آپ کو کر دی ہے نا، مطلب میں ابھی گنوانے لگوں گا تو میرا یہ ویلاگ جو ہے 3 گھنٹے پہ مشتمل ہو جائے گا کہ کہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، کون. وہ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنا کہ باپ نے پہلے انجیکشن نشے کے لگائے اور پھر انہیں ذبح کیا، میری بچیوں کو تکلیف نہ، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور دیکھیں ہمارے حکمران جنہوں نے ہمارے مسیح ہیں، جنہوں نے ہمارے سے ووٹ لینے ہیں، جنہوں نے ہمیں اس ملک میں ہمارے حقوق دینے ہیں، وہ اپنے حقوق کی اس وقت بیچارے سارے جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے حقوق، پہلے ان کے حقوق ملیں گے تو ہمیں ملیں گے نا. ابھی تو ان کے حقوق نہیں ملے تو ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو وہ میرا خیال ہے کہ جانور اور بھیڑ بکریوں سے بھی برا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ریوڑ ہے، اس کو جدھر مرضی ہانگ دیا جائے گا. وہ سمجھتے بھی ٹھیک ہے ویسے. اور یہ ان کی مصروفیات ہیں آج کل. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پیر چاٹ رہا ہے، کوئی امریکہ کی طرف دوڑے لگا رہا ہے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی روس سے مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. آپ اندازہ لگا لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ساروں سے زیادہ کاریگر کون ہوتا ہے اور ساروں سے زیادہ بیرونی مدد کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ووٹوں کی تو کوئی وقعت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. ناظرین آج میرا ویلاگ جو ہے وہ اس پہ تھا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کو حقائق سے آگاہ کروں. اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.